ناظرین، تصور کیجئے ایک ایسے محل کا جہاں طاقت کا نشہ اپنے عروج پر ہو، جہاں ایک بادشاہ خود کو رب کہلواتا ہو، جہاں اس کے حکم کے سامنے ہزاروں سر جھکتے ہوں۔ لیکن اسی محل میں ایک ایسی عورت بھی موجود تھی جس کا دل صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا تھا۔ اس دن فرعون کے محل میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ فرعون کی بیٹی اپنے شاہی کمرے میں بیٹھی تھی اور ایک عورت خاموشی سے اس کے بال سنوار رہی تھی۔ اچانک کنگھی اس عورت کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ یہ ایک عام سا لفظ تھا، مگر یہی لفظ ایک ایسا راز کھولنے والا تھا جس کی قیمت اسے اپنی جان، اپنے بچوں اور اپنی پوری زندگی سے ادا کرنا پڑی۔ فرعون کی بیٹی فوراً چونک گئی۔ اس نے پوچھا، کیا تم میرے والد کا نام لے رہی ہو؟ عورت سمجھ گئی کہ برسوں سے دل میں چھپا ہوا راز اب زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکے گا، مگر اس نے سچ چھپانے کے بجائے کہا، نہیں، میرا رب، تمہارا رب اور تمہارے والد کا رب صرف اللہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ محل کی فضا بدل گئی۔ ناظرین، اس واقعے کے ساتھ بعد کی بعض روایات ایک اور حیران کن دعویٰ بھی جوڑتی ہیں۔ ان روایات کے مطابق یہ مومنہ عورت کبھی حضرت خضر علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں حضرت خضر علیہ السلام کی ازدواجی زندگی، اولاد یا بیوی کے بارے میں کوئی مستند تفصیل موجود نہیں۔ بعض قصہ گو اور بعد کی روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے بیٹے تھے اور انہیں مستقبل کا تاج و تخت ملنا تھا، مگر ان کا دل دنیاوی اقتدار سے بیزار تھا۔ وہ اللہ کی عبادت اور اس کی مغفرت کے طالب تھے۔ اسی دوران ان کی ملاقات ایک عبادت گزار شخص سے ہوئی جس نے انہیں توحید اور اللہ کی بندگی کا راستہ دکھایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دنیاوی حکومت کو چھوڑ کر عبادت کا راستہ اختیار کر لیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی اس بے رغبتی سے پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید شادی اس کے بیٹے کو دوبارہ شاہی زندگی کی طرف لے آئے، اسی لیے اس نے ایک نیک اور خوبصورت عورت سے حضرت خضر کا نکاح کر دیا۔ روایت کے مطابق شادی کے بعد حضرت خضر نے اپنی زوجہ کو حقیقت بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تخت و تاج کی کوئی خواہش نہیں، میں اللہ کی عبادت کو دنیا کی تمام سلطنتوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ اب عورت کے پاس دو راستے تھے، یا تو محل کی آسائشوں کو چن لیتی یا پھر اس سچائی کے ساتھ زندگی گزارتی۔ اس نے دوسرا راستہ منتخب کیا۔ سال گزر گیا، اولاد نہ ہوئی۔ بادشاہ نے عورت کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا، وارث کہاں ہے؟ اگر وہ چاہتی تو پورا راز فاش کر سکتی تھی، مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ اولاد اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اس نے راز کو محفوظ رکھا، مگر بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لے۔ بعد میں بادشاہ نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دی، مگر اس بار بھی حالات مختلف نہ نکلے۔ جب ایک سال بعد بھی کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو دوسری عورت کو دربار میں بلایا گیا۔ اس نے خوف یا دباؤ کے تحت وہ راز کھول دیا جو برسوں سے پوشیدہ تھا۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ کا بیٹا صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور تخت و تاج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ روایت کے مطابق اس نے اس عورت کو قتل کروا دیا، اور جب راز مکمل طور پر ظاہر ہو گیا تو حضرت خضر نے محل چھوڑ دیا۔ انہوں نے نہ تخت مانگا، نہ دولت، نہ اقتدار، وہ صرف اپنا ایمان بچا کر چلے گئے۔ بعد کی روایات کے مطابق پہلی عورت بھی محل سے نکل گئی۔ وقت گزرا، اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اللہ کا نام لیتا تھا۔ اسی شخص سے بعد میں اس کا نکاح ہو گیا، ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ پھر حالات نے انہیں مصر پہنچا دیا۔ وہاں یہ عورت فرعون کے خاندان سے وابستہ ہو گئی اور فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے لگی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کے ماضی میں کتنی بڑی داستان چھپی ہوئی ہے۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گری اور اس کی زبان سے بے اختیار نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا، کیا میرے والد تمہارے رب ہیں؟ عورت نے پوری استقامت کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، میرا رب، تمہارا رب اور تمہارے والد کا رب صرف اللہ ہے۔ یہ الفاظ فرعون کی جھوٹی خدائی کے خلاف کھلا اعلان تھے۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا، کیا میں یہ بات اپنے والد کو بتا دوں؟ عورت جانتی تھی کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس کے باوجود اس نے کہا کہ ہاں، بتا دو۔
خبر فوراً فرعون تک پہنچ گئی۔ اس نے عورت کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اس سے کہا گیا کہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، فرعون کو رب مان لو، لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ انہوں نے انکار کر دیا، دھمکیاں دی گئیں، سزاؤں کی بات کی گئی، مگر اس کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ تب فرعون نے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ اس کے بچوں کو اس کے سامنے لایا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں اپنے بچوں سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں کرتی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آزمائش اپنے عروج پر پہنچ گئی تو اس عورت کا ایک شیرخوار بچہ بھی موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماں کا دل کانپا۔ یہ فطری بات تھی، آخر وہ ایک ماں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر فرمایا۔ شیرخوار بچے نے کلام کیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اے میری ماں، صبر کرو، تم حق پر ہو۔ یہ الفاظ اس مومنہ عورت کے لیے نئی قوت بن گئے۔ اس کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ایک نہایت خوشبودار مقام سے گزرنے کے دوران جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ یہ وہ عظیم مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک گمنام مگر با ایمان عورت کو عطا فرمایا۔ ناظرین، اس پوری داستان میں کئی سوالات ایسے ہیں جن کے یقینی جواب ہمارے پاس موجود نہیں کہ کیا وہ واقعی حضرت خضر کی زوجہ تھی؟ وہ مصر کیسے پہنچی؟ ان کی زندگی کی تمام تفصیلات کیا تھی؟ ان سوالات پر علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک حقیقت بالکل واضح ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام تاریخ محفوظ نہ رکھ سکی۔ اس کے لیے کوئی محل تعمیر نہیں ہوا، اس کے سر پر کوئی تاج نہیں رکھا گیا، مگر اس نے فرعون جیسے جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے مقابلے میں اپنے رب کو چن لیا۔ اس نے اپنی جان، اپنے بچوں اور اپنی زندگی سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور اسی لیے صدیوں بعد بھی لوگ اس کا نام نہ جانتے ہوئے اس کی استقامت کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔